السلام علیکم جی دوستو، آج ہم بات کریں گے سینے میں تیزابیت اور جلن کی کیا خاص وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کی وجہ سے درد اور بے چینی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں۔ ایسڈ ریفلکس اور ہارٹ برن کو عام طور پر معدے میں زیادہ ہونا سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ایسڈ اتنا زیادہ نہیں ہوتا بلکہ یہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ جب آپ کھانا کھاتے ہیں یا پھر کوئی ایسی چیز کھاتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں سینے میں جلن یا پھر درد ہوتی ہے، وہ عام طور پر ایسڈ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ یہ تیزابیت اور جلن تب ہوتی ہے جب خوراک کی نالی میں جو والو ہوتا ہے جسے ہم لوور اسوفیجل سپنڈر کہتے ہیں، وہ پوری طرح سے بند نہیں ہوتا، جس سے معدے میں موجود تیزاب خوراک کی نالی میں آنے لگ جاتا ہے۔ اور اس لوور اسوفیجل سپنڈر کے کام کی سب سے بڑی خرابی 90% لوگوں میں تیزاب کا کم ہونا ہے، جسے ہائپوکلورائڈریا بھی کہتے ہیں۔ ہائپوکلورائڈریا بیسیکلی ہے کیا؟ والوز جو معدے میں ایسڈ کو روک کے رکھتے ہیں، ان کے صحیح کام کے لیے معدے میں ایسڈ کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ جب یہ ایسڈ کم ہو جاتا ہے تو والو صحیح طرح سے بند نہیں ہوتا اور کھلا رہ جاتا ہے۔ بدقسمتی سے معدے کا ایسڈ عمر زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ اور غلط خوراک کھانے کی وجہ سے کم ہوتا جاتا ہے۔ سٹڈیز کے مطابق 30 سے 40% عورتوں اور مردوں میں جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہوتی ہے، ان میں ایسڈ کی سیکریشن یا تو پھر ہوتی نہیں، اگر ہوتی ہے تو بہت ہی کم ہوتی ہے، جو ان کے معدے میں لائننگ میں سوزش زیادہ ہونے کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ ایسڈ کی کمی کو نہ پورا کیا جائے اور آپ کو ہفتے میں کم از کم 2 دفعہ جلن لازمی ہوتی ہو سینے کی، تو اس سے آپ کو کئی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، جیسے کہ گرڈ کی بیماری ہے۔ سمپٹمز آف گرڈ: اگر آپ گرڈ کا بر وقت علاج نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے خوراک کی نالی میں سختی آ جاتی ہے، زخم ہو جاتا ہے اور اسوفیگس کا کینسر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بہت ہی عام بیماری ہے جو 20% سے زیادہ لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ ایسڈ ریفلکس کی عام علامات میں سینے میں جلن کے علاوہ منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، کوئی چیز کھاتے ہوئے اسے نگلنے میں کافی زیادہ مشکل ہوتی ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے، خراش وغیرہ پیدا ہوتی ہیں، ہچکیاں رہتی ہیں اور بعض دفعہ پیٹ پھول جاتا ہے اور متلی کا آنا ہے۔ مروڑ اور پیٹ کا درد ہونا بھی شامل ہے، جس کے علاج کے لیے کئی سالوں سے ہم جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ کیپسول یا پھر اینٹاسڈ سرپس وغیرہ ریکمینڈ کر دیتے ہیں۔ ان کے کھانے سے تیزابیت کی علامات میں کچھ دن تک کمی آ جاتی ہے اور وہ کچھ دن تک ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن مستقل یہ ان کا حل نہیں ہے۔ انہیں یہ مسئلہ دوبارہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ مسئلے کی جڑ کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ وقتی طور پہ ہی استعمال ہوتے ہیں۔ اسی لیے وہ پوری زندگی جو باقی بچی ہوتی ہے میڈیسن کھاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو میڈیسن کھانے کی وجہ سے بھی بہت ہی زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو دوسرے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب اس مسئلے کو ہم کیسے جڑ سے ختم کر سکتے ہیں؟ آپ بیٹین ہائیڈروکلورائڈ استعمال کریں۔ اس کی بجائے آپ تھوڑی مقدار میں پہلے سیب کا سرکہ استعمال کر کے دیکھیں۔ یہ بیٹین ہائیڈروکلورائڈ سیب معدے کے HCl یا ہائیڈروکلورک ایسڈ کی طرح کام کرتا ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کا طریقہ سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے، اور آپ اسے استعمال کرنے سے پہلے 2 بڑے چمچ سیب کا جو سرکہ ہے اس کے استعمال کریں، تاکہ پتہ چل سکے کہ معدہ اس ایسڈ کو برداشت کر سکتا ہے یا نہیں۔ سیب کا سرکہ معدے کا ایسڈ پروڈیوس کرنے میں کافی زیادہ ہیلپ کرتا ہے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ جلن ہو جائے تو اس وقت آپ بیٹین ہائیڈروکلورائڈ استعمال نہ کریں، اس کی بجائے آپ پہلے تھوڑی مقدار میں ہر کھانے کے بعد سیب کا سرکہ استعمال کریں، وہ بھی پانی میں مکس کر کے، جس سے معدے کی ڈائجیشن امپروو ہو جائے گی، اور آہستہ سے اسے بڑھا کے 2 بڑے چمچ تک لے جائیں اور استعمال کریں۔ جب دیکھیں کہ اب جلن نہیں ہو رہی تب آپ بیٹین ہائیڈروکلورائڈ کے کیپسول استعمال کریں، جس کی وجہ سے آپ کوئی بھی کھانا کھائیں گے جو اس کی وجہ سے بلوٹنگ یا پھر جو بے چینی وغیرہ ہوتی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اسے بھی آپ پہلے آہستہ آہستہ ایک پھر اس کے بعد تھوڑی سی مقدار بڑھاتے جائیں، اور جب تک جلن وغیرہ مکمل طور پہ ختم نہ ہو جائے آپ نے استعمال کرنا ہے، اور جب جلن مکمل ختم ہو جائے گی تو پھر آپ نے آہستہ آہستہ سے اسے چھوڑ دینا ہے۔ اس سے انشاءاللہ آپ کا جو جلن والا مسئلہ ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔
جی دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو کافی زیادہ پسند آئی ہے. آج کے لیے فی الوقت اتنا ہی. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی اور مفید ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے. اپنا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.